آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا، فَكَمْ مَا بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت کے درمیان کس قدر فاصلہ ہے؟ دنیا اور آخرت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، کس قدر ڈسٹینس کتنا ہے؟ اللہ اکبر، بہت غور سے سنیے گا، اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی حکمت سمجھ میں آئے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کتنا فاصلہ ہے دنیا اور آخرت، ہم تو بہت لمبا سمجھتے ہیں نا، بہت لمبا سمجھتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پلک جھپکنے کی قدر، پلک جھپکنے کی قدر، اتنا ہی ڈسٹینس ہے، اتنا ہی یہ دنیا اور آخرت کے درمیان۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب وہ سوال کرنے والے واپس چلے گئے اور پھر دکھے بھی نہیں، یعنی مجلس سے اٹھتے ہی فوراً غائب ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل امین علیہ السلام تھے اور اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں زہد فی الدنیا اور رغبت فی الآخرت کی تعلیم دیں، یہ اس لیے آئے تھے۔ اور میری یہ آپ تمامی ساتھیوں کو بیٹا نصیحت ہے، زندگی میں یاد رکھنا، جہاں دنیا کی لالچ کے پھندے میں پھنسے آپ گئی آخرت خراب ہوئی۔ بہت زیادہ عیش پسندی کا شوق، زرق برق لباس کا شوق، عالی شان محلوں کا شوق، اس کی طرف اتنی رغبت مت کرو۔ جو بھی رغبت کرنی ہے آخرت کی طرف کرو، اور اللہ سے یہ بھی نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں مولا مجھے بالکل کچھ بھی نہ دے والی پوزیشن نہیں، آپ کو مل رہا ہے بن مانگے، قدرت اگر کہیں سے دے رہا ہے تو قبول کرو، اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں۔ لالچ مت رکھو، دنیا کے غم کے اندر غرق مت ہو جاؤ، دنیا کے غم کے اندر ڈوب مت جاؤ کہ تمہاری صبح ہو تو منہ لٹکا ہوا ہو کہ اب کیا ہوگا، نہیں، آخرت کی فکر تمہیں پریشان کرے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم چاہو تو دائیں جانب کا پہاڑ سونے کا کر دیا جائے اور بائیں جانب کا پہاڑ چاندی کا کر دیا جائے، جو تم چاہو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو کیا تھی؟ ارشاد فرماتے میرے مولا اگر تو میری آرزو چاہتا ہے تو میری آرزو یہ ہے، ایک دن مجھے کھانا عطا فرما، ایک دن مجھے بھوکا رکھ، جس دن کھانا عطا کرے گا شکر بجا لاؤں گا، اور جس دن بھوکا رکھے گا اس دن صبر کا دامن تھام لوں گا۔ پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زہد فی دنیا کے سلسلے میں بتا رہے ہیں کہ اس کی طرف رغبت مت رکھو، اس لیے کہ یہ اپنی ہے ہی نہیں۔ اب جو نتیجتاً عرض کر رہا ہوں، یہ اپنی ہے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ مکان میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ بنگلہ میرا ہے۔ آنکھ بند ہوتی ہے تو مولا فرماتے تیرا ہے تو لے کر کے جا۔ آنکھ بند ہوتی ہے نا تو مولا فرمائے گا تو کہتا تھا یہ بنگلہ میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ پیسہ میرا ہے، یہ بیلنس بینک بیلنس میرا ہے، چل تیرا ہے تو تو لے کر جا قبر کے اندر۔ لے جائے گا بندہ؟ تو گویا قدرت یہ کہہ رہی ہے کہ بندے کچھ بھی تیرا نہیں ہے، یہ تو ہم نے تجھے استعمال کرنے کے لیے دیا، اب چل تو اس دنیا سے نکل، اب تیری یہ چیزیں ہم کسی اور کو دے دیتے، وارثوں کو یہ چیز مل جاتی ہے۔ تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا میں، ہم اس دنیا سے کچھ لے کر کے نہیں جائیں گے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اپنے حصے کا جو دنیا کے اندر ہے اس کو نہ بھولو۔ کیا ہے وہ؟ کفن، اس کے علاوہ کچھ ساتھ لے کر نہیں جاؤ گے، اعمال کے علاوہ کوئی ساتھ لے کر کے نہیں جاؤ گے۔ تو جو دنیا پائیدار نہیں، اس کی محبت میں غرق ہونا، اس کی محبت میں ڈوب جانا،
یہ حماقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فقر و فاقے کی زندگی گزاریں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے جو رزق دینے کا وعدہ فرمایا، جتنا مل جائے اس پر صبر کرو، لالچ کے پھندے میں نہ پھنسو اور دنیا کی محبت میں اتنے نہ ڈوب جاؤ کہ آخرت برباد ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہمیں زاہدین کے عظیم وصف سے مالا مال فرمائے، اور پروردگار اپنے نیک بندوں کے راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور رب قدیر جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہمیں فکر آخرت میں اتنا محو فرما دے کہ ہم صبح و شام اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کر سکیں اور اس کی تیاری کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔